السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذی۔ بزرگوں اور بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو خصوصی طور پر اور پوری دنیائے انسانیت کو عمومی طور پر زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تمام انبیاء سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ رکھا ہے، بلکہ جو سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجود ہے اس طریقے سے نہ کسی نبی کی موجود ہے، نہ کسی ولی کی موجود ہے، نہ دنیا کے کسی دھرم کے ماننے والے کسی پیشوا اور اغوا کی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو بچپن کے کچھ پہلے کے واقعات، اس کے بعد جوانی کے واقعات، نبی بنائے جانے کے واقعات، نبی بنائے جانے کے بعد کے واقعات، یہاں تک کہ رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے معاملات کرنا، آپ کی تجارت کا کرنا، آپ کی مزدوری کا کرنا، آپ کے لباس کا پہننا، غرضے کی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں آپ کا کنگھی کا کرنا، آپ کے جوتے کا پہننا، یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر محفوظ رکھا ہے۔ دنیا میں کسی شخص کی سیرت ایسی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں رہنا، سفر کے ساتھ حضر میں یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا، اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا، اپنے صحابہ کے ساتھ رہنا، آپ کی بیماری، آپ کی موت اور آپ کی موت کے بعد کی زندگی کے حالات، یعنی موت کے بعد کے جو کچھ حالات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دینا، آپ کا لوگوں کو کفن پہنانا، یا اسی طریقے سے علیحدگی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا، آپ کا قبر مبارک میں اتارنا، یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی موجود ہیں کہ دنیا کے کسی شخص کی میرے بھائیوں موجود نہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طریقہ بتایا، تم کسی مشکل میں ہو تو یہ دعا پڑھو، کس پریشانی میں ہے تو یہ دعا پڑھو، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو،
نمازوں کی تاکید کی گئی. ذکر اللہ میں بہت بڑی چیز نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں پہ پابندی کی بات کہی, خصوصی طور پر فجر کی نماز کی پابندی کی بات کہی, عصر کی نماز کی پابندی کی بات کہی. فرمایا من صلی البردین, جس نے 2 ٹھنڈی وقتوں کی نماز پڑھ لی, دخل الجنہ, وہ آدمی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس میں سے ایک فجر کی نماز ہے, اس کی بھی پابندی کرنا چاہیے, لوگوں کو اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. اور جو کچھ بھی ہو سکے آدمی کی زندگی میں قرآن مجید کی صورتیں, قرآن مجید کی دعائیں, اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے, مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین کو. میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 خطبے کے بعد پڑھی تھی. آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور ہلکا سا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال ربکم, کہتا ہے آپ کے رب کا کہنا ہے, آپ کے رب نے کہا ادعونی استجب لکم, مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھ سے مانگو, مجھ کو اگر مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. تو یہاں عبادت سے مراد دعا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت کا نام ہے. تو یہاں ادعونی کے حساب سے عبادت کا لفظ یہاں پر دعا کے لیے خصوصی طور پر استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر کے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا یہ تکبر ہے, اللہ رب العالمین سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے, اپنی حفاظت کے لیے دعاؤں کا نہ استعمال کرنا, بہت زیادہ اپنے آپ کے اوپر کانفیڈنس رکھنا یہ تکبر ہے. یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے, اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر. کس شخص سے؟ جو شخص اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں. تو کہا گیا مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, میں تمہاری مراد پوری کروں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور آج کے درس میں ایک بڑی اہم روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, دعا اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے حساب سے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من عبد مسلم يعود مریضا لم يحضر اجلہ فیقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفیہ. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2083 ہے, 2083. بڑی اہم روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یعود مریضا, جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں مسلمان کے اوپر حق یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو اس کا حال چال پوچھو. حال چال پوچھنے کے سلسلے میں کہا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کی بیماری تو نہیں ختم کر دے گا لیکن اس کو سکون ملے گا, چین ملے گا. مریض سوچتا ہے ہمارا بھی کچھ ہے, کوئی ہمارا بھی ہے. اور مریض کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہو سکتی ہے وہ اس کی تسلی کے کلمات. مریض کو مرض میں کیا کیا جائے؟ تسلی دیا جائے, اس کو ڈھارس بدھائی جائے کہ تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. بہرحال یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے, مریض کی عیادت بہت زیادہ ثواب کا کام ہے,
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اور یہاں مریض سے مراد مسلمان مریض، اس لیے کہ غیروں کو دعا نہیں دینا ہے، غیروں کو دعا نہیں دینا ہے۔ لم یحضر اجلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی موت کا وقت اگر نہیں آیا ہے فَيَقُولُ 7 مرات، 7 مرتبہ وہ آدمی یہ دعا پڑھتا ہے۔ کس کے لیے؟ مریض کے لیے۔ جو عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے، تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے پاس۔ کون سی دعا؟ بڑی چھوٹی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں بڑے اللہ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، رب العرش العظیم، جو بڑے عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، تمہیں تمہاری بیماری سے ٹھیک کر دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، 7 مرتبہ مریض کے پاس جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اگر مریض کے حق میں موت مقدر نہیں ہے، بھئی موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، دنیا کا کوئی شخص کسی کو موت سے بچا سکتا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے رستگاری نہیں، چھٹکاری نہیں۔ لیکن اگر اس کی زندگی باقی ہے تو شفا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا 7 مرتبہ اگر بندہ پڑھے گا، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، میں بڑے رب سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، جو بڑے عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی تم کو شفا دے دے، تمہاری اس بیماری کو دور کر دے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا عوفیہ، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ عافیت دے دیا جاتا ہے، اس بیماری سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ تو دعا کے باب میں، ذکر اللہ کے باب میں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی ہے، مومنوں کو سکھائی ہے، کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اگر اس کو اس دنیا سے نہیں جانا ہے، اگر موت نہیں ہے، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے، اس مرد کو تمہاری اس دعا کرنے کی وجہ سے، اس مریض کو، اس مرد سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ شفا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے، اور یہ جو خاص چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور ہمارے ذہن میں، سینے میں آسانی سے محفوظ ہو سکتی ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت بڑی فائدے کی چیز ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔